السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسلم شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت پریشانیوں اور تکلیفوں سے گھیر دی گئی ہے، اور جہنم خواہشات سے گھیری گئی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو جنت چاہیے تو اسے کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ سہنا پڑے گا، کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کچھ کھونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دی ہے کہ جنت تکلیفوں سے گھیر دی گئی ہے، یعنی اس راستے میں آدمی کو تکلیف آنی ہی آنی ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہنستے کھیلتے کودتے جنت حاصل کر لے، ناممکن ہے، مشکل ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو بڑی آسان ہے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، یا یوں کہ لیے ہم خاندانی اہل حدیث، ہمارا عقیدہ آلریڈی بالکل اوریجنل ہے، ہم ڈائریکٹ جنت چلے جائیں گے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جنت کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، اور اس جنت کے لیے ہم جتنی بھی قربانی دے لے جائیں کم ہے۔ یہ ہماری 60 سالہ زندگی، 65 سالہ زندگی، جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے جائیں جنت کے لیے بہت کم ہے۔ چاہے مالی قربانی کی بات ہو یا جانی قربانی کی بات ہو یا طاقت کی قربانی کی بات ہو، جس قربانی کی بات کریں، جتنا خون پسینہ جنت کے لیے بہایا جائے بہت کم ہے۔ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کیا سے کیا قربانی نہیں دی ہے۔ ایک لمبی تاریخ ہے کہ صحابہ کرام اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، تجارت کو چھوڑا، ایسی جگہ پہ چلے گئے ہجرت کر کے جہاں پہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ یہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ دنیا میں جو تکلیف آ رہی ہے ہم برداشت کر لے جائیں، اس کے بدلے جنت ہے۔ تو جنت تکلیفوں سے گھیری ہوئی ہے، مشقتوں سے گھیری ہوئی ہے، پریشانیوں سے گھیری ہوئی ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دقتیں ہیں، جو ان کو جھیلے گا، جو ان کو برداشت کر لے جائے گا اور اپنے خواہشات نفسانی کو کچل دے گا، وہی آدمی حقیقت میں کامیاب ہوگا۔ اور جو شخص یہ سوچے کہ ہم اپنے نفس کی پیروی کریں، خواہشات نفسانی کی پیروی کریں، ہمارے جی میں جو آیا ہم نے کر دیا، ہم کو جو سمجھ میں آتا ہم نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، یہ شیطانی راستہ ہے، یہ جنت سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ جہنم کا راستہ تو یہی تو ہے کہ وحفت النار بالشہوات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے۔ خواہشات کیا ہے؟ یعنی آدمی جو چاہے کرے، آزادانہ زندگی۔ جنت کے لیے پابندی ہے، جنت کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں پہن سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یہ نہیں دیکھ سکتے، وہ نہیں استعمال کر سکتے، ایسا نہیں بیٹھ سکتے، ایسا نہیں سو سکتے۔ طرح طرح کی پابندیاں ہیں اسلام میں۔ جو ان پابندیوں کی رعایت کر لے جائے، ان پابندیوں پر عمل کر لے جائے، حلال و حرام کی تمیز، جائز ناجائز کی تمیز کر لے جائے اور قربانی دے، تو وہ آدمی جنت کے راستے پر ہے۔ اور جو آدمی ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، خواہشات نفسانی کی پیروی کرے، تو وہ پھر جہنم کے راستے پر ہے۔ جہنم کا راستہ آسان ہے، جہنم قربانی نہیں چاہتی۔ زناکاری کے راستے ہوں، شراب نوشی کے راستے ہوں، جھوٹ کے راستے ہوں، حرام خوری کے راستے ہوں، بدکاری کے راستے ہوں، جو بھی راستہ اختیار کر لیا جائے اس میں آسانی ہی آسانی، کوئی دقت نہیں۔
لیکن آپ جنت کی راہ کی اگر بات کریں تو یہ راستہ بہت تکلیف دہ ہے. آپ کو قدم قدم پر ہمیں وہاں پہ سنبھلنا ہوگا، الرٹ رہنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس سے بچنا ہے، کس سے پرہیز کرنا ہے، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، کون اللہ سے قریب کرنے والا ہے. طرح طرح کی پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی زندگی کو کس طرح بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا سجن المومن، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت الکافر، اور یہ جنت دنیا کی، یہ جو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ جنت جو نظر آ رہی ہے یہ کافروں کی جنت ہے. اہل ایمان کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے. جیسے ایک آدمی گھر میں رہے، آداد ہے، اس کا کپڑا، اس کا کھانا، اس کا اوڑھنا بچھونا، آنا جانا، کھانا پینا سب ایک آزادانہ زندگی ہے. لیکن آدمی جیل میں چلا جائے تو وہی کھا سکتا ہے جو جیل میں پکے گا. وہی رہنا، اسے جہاں جیل میں رہنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں آگے نہیں جا سکتا ہے. طرح طرح کی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جیل کے اندر. وہ قیدی کی زندگی ہے، وہ غلامی کی زندگی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. یعنی طرح طرح کی پابندیاں ہیں، جو ان پابندیوں کو جھیلے گا، تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا، تو حقیقت میں جنت کے راستے پر ہے. اس کے لیے جنت کا پانا آسان ہے. اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشقتوں کا یہ سفر برداشت کرتے ہوئے چلیں، اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، خیر کی امید رکھیں. اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتے رہے، اور جنت کے لیے ہر قسم کی نیکیاں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، یا طاقت کے اعتبار سے ہو، یا مال کے اعتبار سے ہو، یا علم کے اعتبار سے ہو، ہر قسم کی عبادت کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے، اور ہر قسم کی برائیوں سے بچتے رہنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو جنت کے راستے پر چلائے، اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے من یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.